الفقر فخری، سب کچھ ہوتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے فقیرانہ زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بڑے مشہور ہیں، دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فوجدتها محتاجة فوهبت جملتها لها۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو حرام چیزوں سے روکا، میں نے حلال بھی چھوڑ دی ہیں۔ اللہ نے تو کہا کہ دنیا کا حرام نہ کھانا، میں نے حلال بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، اس کا حساب بڑا سخت ہے، بہت کچھ سوالات کرنے پڑیں گے، میں نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فوجدتها محتاجة فوهبت جملتها لها۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کنگال، میں نے دنیا ہی کو دے دی، دنیا سے کچھ نہیں لینا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فقیرانہ فقر والی زندگی، الفقر فخری، فرمایا فقر میرے لیے فخر کی چیز ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا جمشید صاحب علماء کے مجمع میں ایک دفعہ بیان فرما رہے ہیں، فرمانے لگے دیکھو بھائی، فقر یہ علماء کا زیور ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، ان انداز سے زندگی نہ گزارنا کہ سب کچھ ہم نے اپنے پیٹ میں جمع کرنا ہے، یہ علماء کے لیے عیب کی چیز ہے، فقر علماء کے لیے زیور ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ ہے بنو امیہ کا، حرم کے اندر گیا، طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا بابا ایک کنارے پر بیٹھا ہے، سارے لوگ بادشاہ ہے اٹھ کر ملتے ہیں اور یہ بالکل اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بادشاہ خود ان کے پاس گیا، کہا بھائی مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کہا میں نے پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، نہ میں نے تجھ سے کچھ لینا نہ دینا، میں خام کا ہر ایک کا تعارف کیوں کرتا رہوں؟ کہا میں بادشاہ ہوں۔ کہا بھی اللہ تجھے تیری بادشاہ تیرے پاس سلامت رہے، میں تجھ سے کون سی چھینتا ہوں بادشاہ؟ کہا بزرگوں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ کہا اچھا تو حل کر دے گا؟ کہا ہاں بالکل حل کر دوں گا۔ کہا میری جتنی عمر گزر گئی ہے مجھے واپس دلا دے۔ اور کہنے لگے بزرگوں بڑے سادے آدمی ہو، کوئی پیسوں کا مسئلہ ہو، کوئی کسی سے کوئی قرضہ کسی کا ادا کرنا ہو، کوئی مکان چاہیے، کوئی جاگیر چاہیے، کوئی پیسے چاہیے تو پھر مجھے بتاؤ میں اس کو پورا کروں۔ بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا واللہ ما سألتها من خالقها، اللہ کے بندے دنیا کہتا ہے دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، جس نے دنیا کو پیدا کیا اس سے بھی کبھی سوال نہیں کیا کہ مجھے دنیا مل جائے، تو میرے جیسا محتاج آدمی ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کی شہرت بہت عام ہوئی ان کی زندگی کے اندر۔ ایک آدمی اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جا کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہیے۔ ایک تصور اس کے دماغ میں کہ میں جاؤں گا اور شیخ سعدی کو دیکھوں گا، بہت سارے بندے آگے ہوں گے، کوئی پیچھے ہوگا، ایک محل ہوگا، ایک کوٹھی ہوگی اور بڑے حشم خدم ساتھ ہوں گے، وہاں میں پہنچوں گا اور وہاں شیخ سعدی کی میری ملاقات ہوگی۔ شیراز پہنچ گئے اور وہاں جا کر پوچھتے شہر سے باہر ایک گاؤں میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک سب سے گری پڑی قسم کی جھونپڑی، کسی نے کہا یہ ہے شیخ سعدی کا مکان۔ تو دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، چھوٹی سی جھونپڑی دیکھ کر کہنے لگے سعدیہ شیرازیہ شہرا بسست خانہ داری کہ این خارو خسست۔ اے سعدی تیری مشہوری تو پوری دنیا کے اندر ہے، میں تو سمجھا بڑا محل ہوگا، بڑے تیرے پاس چیزیں ہوں گی، تیرا تو گھر ہی کانٹوں سے اور جھونپڑی کی طرح بنا ہوا ایک گھر ہے، تیرے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ سعدیہ شیرازیہ شہرا بسست خانہ داری کہ این خارو خسست۔ شیخ سعدی تو اندر تھے نہیں، چھوٹی بچی تھی، اس نے آگے سے جواب میں کہا قافلہ رفتست و ما ہم میرا ویم از برائے چند روزی ہم بسست۔ ایک قافلے کے ساتھ ہم نے چلنا شروع کیا، وہ آگے نکل گئے، ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں، یہ جو تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا ہے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ قبر سامنے ہے، قبر سامنے ہے، ایک قافلہ آیا، بہت سارے بندے آئے، قبر میں پہنچ گئے، ہزاروں سال کے لیے قبر میں پہنچ گئے، ہم نے بھی پہنچ جانا ہے، یہ جو چند دن کی زندگی ہے اس کے لیے یہ جھونپڑی بہت ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی فقیرانہ زندگی اپنے اختیار سے پسند فرمائی، آپ کی اتباع کے اندر امت کے صلحاء بھی فقر و فاقہ والی زندگی کو پسند کرتے رہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں
مشہور ہے لکڑیوں کا گٹھا. لکڑیاں پرانے زمانے کے اندر یہ ایک معمولی قسم کا کاروبار ہوتا تھا کہ جنگل میں چلے گئے اور وہاں جو گری پڑی لکڑیاں ان کو اکٹھا کر کے لے آئے, شہر میں لا کر بیچ دیا, اس سے جو چند پیسے ملے اس سے گزارا کر لیا. تو گری پڑی لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو ایک رسی باندھ کے گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور باہر سے جنگل سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. راستے میں کچھ بندے ملے, انہوں نے بطور مذاق کے کہا, او بزرگوں تجھے پتہ بھی ہے رب کون ہے؟ کہاں, رب کو جانتا ہوں. میرا رب وہ ہے کہ اگر میں کہوں تو یہ گٹھا سونے کا بن جائے. اور یہ کہتے ہی وہ ساری لکڑیاں سونے کی بن گئی. پھر کہا کہ اے اللہ ان کو واپس لکڑیاں بنا دے. اللہ پاک نے ہمت, اللہ نے قبولیت ایسی دی ہوئی ہے, اگر چاہیں تو زمین سونے کی بن جائے, اگر چاہیں تو ان کو سونے کے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو سونے کے پہاڑ بنا دیے جائیں, ساتھ چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کامل مکمل متبع ہوتے ہیں, جو اندر سے اور باہر سے سنتوں کی اتباع کرتے ہیں, ایک مقام پر چلتے چلتے اللہ پاک ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی عادت یہ ہے, اصل کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نائب کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ کی عادت شریفہ بھی یہی ہے, ان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہو تو ہم ساری زمین سونے کی بنا دیں. ایک اللہ والے طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے ہوئے دعا مانگی, اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے, اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو مقرر فرما جو مجھے کھانا کھلا دے. ساتھ ایک آدمی طواف کر رہا تھا, اس نے کہا بزرگوں کو بھوک لگی ہے, اس نے کہا ہاتھ پکڑ, آؤ جی میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. ساتھ لے گیا. دل کے اندر یہ خیال آیا, ہٹا کٹا آدمی ہے بھی, تجھے کس نے کہا طواف کر, جا کے کمائی کر تھوڑی بہت. اور ایسے لوگوں سے اللہ میاں سے دعائیں مانگتا رہتا ہے کہ تجھے کوئی روٹی کھلائے, جا کر باہر کام کر. دل کے اندر خیال آیا, کہا نہیں. ان بزرگوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ذرا زمین کو دیکھو. زمین کو دیکھا تو ساری سونے کی بنی ہوئی ہے. کہا اللہ نے مجھے اتنی قبولیت دی ہے کہ اگر میں چاہوں تو زمین سونے کی بن جائے, لیکن اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے کھانا کھلائے گا اس کو میں جنت دے دوں گا. میں تو تیرے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا, تیرے بھلے کے لیے تجھے کچھ مل جائے, ہمیں تمہاری پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ, کھانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عادت شریفہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر, کھانے کا انداز غلامانہ انداز, کھانے کی مقدار بہت تھوڑی, کھانا بہت معمولی قسم کا. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بالکل جب انتقال کا وقت قریب تھا, لیٹے ہوئے تھے, لوگوں نے کہا جی یہ دوا پی لیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. اٹھنے کی کوشش کی تو لوگوں نے پیچھے تکیہ لگا دیا. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ٹیک لگا کر نہیں کھایا اور میں مرتے ہوئے سنت توڑ دوں, ایسا نہیں ہوگا. یہ پیچھے سے تکیہ نکالو. تکیہ نکالا, سیدھے ہو کر بیٹھے, دوا پی اور پھر گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہوا. آخر وقت کے اندر بھی سنت نہیں چھوڑی. یہ ہماری بری عادتیں ہیں. ٹیک لگا لیا, لمحے پڑ گئے, صوفے پر بیٹھ گئے, ٹانگیں اوپر کر لی اور کھانا پینا شروع کر دیا. یہ سنت نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات شریفہ کو مشرکین مکہ نے کہا, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ اگر نبوت ہے تو اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اللہ سے کہیں کوئی خزانہ اتار دیں, اللہ سے کہیں کوئی فرشتہ آ جائے, اللہ سے کہیں کوئی لمبا چوڑا دسترخوان ہو, محل ہو, یہ ہو وہ ہو, غلام ہو, آگے پیچھے کھانے ہوں, یہ تمہیں ملنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعہ. اللہ چاہیں تو وہ جنت جو آخرت میں دینی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین پر اتار دیں, لیکن اللہ پاک نے دنیا اور انداز سے چلانی ہے, آخرت اور انداز سے چلانی ہے. دنیا کے اندر دنیا کی بے رغبتی سکھانی ہے. دنیا کے اندر اس طریقے سے اللہ کو زندگی پسند ہے, دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ چند دن کی زندگی گزار کر چلے جانا ہے.